رات کا خوفناک سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ شدید سردیوں کی وجہ سے میرے بچے جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ میں بھی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹی تسبیح لے کر اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھا جو اس وقت 16 سال کی تھی۔ بے خبر معصوم صورت لیے وہ گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے قریب ہی دوسری چارپائی پر میرا 12 سالہ بیٹا سو رہا تھا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، شوہر کے مرنے کے بعد تنگ دستی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میرا دل دین کی طرف زیادہ راغب تھا، اسی لیے میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ کبھی بھی دل میں یہ گمان نہ گزرا کہ دوسری عورتوں کی قسمت مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ 2 بچے ہونے کے بعد میں اپنی زندگی کے کئی حسین خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ اچانک شوہر مجھے یوں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہاں، اتنا آسرا ضرور تھا کہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان مجھے سسرال کی طرف سے مل گیا تھا۔ اسی میں سر چھپا کر بیٹھی تھی۔ حالانکہ شوہر کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں 2 بچوں کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے انسان سے شادی کر لوں۔ ویسے بھی میں اپنے شوہر حامد سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ شاید ان کے بعد میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی کو اتنی جگہ نہ دے سکتی، اور پھر نکاح کر لینے کے بعد میں کسی دوسرے شخص سے ایسی خیانت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس اسی لیے یہی سوچ کر اپنے دونوں بچوں کو تنہا پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے تو میں شروع سے ہی دین کی طرف بہت زیادہ راغب تھی، لیکن حامد کے مرنے کے بعد میں نے اور دلچسپی سے دین کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ عورتوں کے مسئلے مسائل جاننے کے لیے میں نے درس و تدریس کی محفلوں میں جانا شروع کیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ دنیاوی چیزوں سے دل لگانے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں میں دل لگایا جائے جو ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یہی سوچ کر میں نے 5 وقت نماز اور قرآن شریف پابندی سے پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے بہت سی کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا تھا کہ میں محلے کے بچوں کو مدرسہ بھی پڑھایا کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ جو عورتیں وفات پا جاتی تھیں میں ان کو غسل دینے میں پیش رہتی، بھلے ہی کوئی بیماری سے مر جاتی یا پھر کسی حادثے میں۔ میں کبھی کسی کو دیکھ کر کوفت کا شکار نہ ہوئی تھی۔ ان کے جسد خاکی کو کفن پہناتی اور پھر اپنے لیے بھی آسان موت کی دعا مانگتی۔ میرے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی اریبہ جو 16 سال کی تھی اور اس سے چھوٹا بیٹا مزمل جو ابھی 12 سال کا تھا۔ دونوں ہی ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے گھر کا گزارا بس اللہ کے توکل سے ہو رہا تھا۔ جن بچوں کو میں مدرسہ پڑھایا کرتی تھی ان بچوں کے والدین مجھے ہر مہینے معمولی معاوضہ دے دیا کرتے تھے، اور پھر اگر میلاد وغیرہ کی محفل میں جانا نصیب ہوتا تو وہاں سے بھی مجھے تھوڑا بہت معاوضہ مل جایا کرتا تھا۔ یوں مجھے اللہ کے کرم سے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ملا تھا، اور اللہ میری غیب سے مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس رات بھی شدید سردی کی وجہ سے سر شام ہی سناٹا پھیل گیا تھا۔ لوگ دبک دبک کر اپنے کمروں میں بستر میں لیٹے تھے۔ میں بھی اپنے چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں بچوں کے ساتھ پلنگ پر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات سردیوں کی وجہ سے ویسے ہی لمبی ہوتی ہے، اسی وجہ سے مجھے جلدی نیند نہیں آتی تھی، اور اگر جلدی کوشش کر کے سو بھی جاتی تو آدھی رات کو آنکھ کھل جایا کرتی۔ اسی لیے میں زیادہ دیر تک لیٹ کر درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ ابھی لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے پر گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ ایک نقاب پوش عورت کالے رنگ کے کپڑے پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ سپاٹ لہجے میں کہنے لگی، کیا آپ عورتوں کو غسل دیتی ہیں؟ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی کسی عورت کو انکار نہیں کیا تھا، حالانکہ ابھی آدھی رات ہو رہی تھی، ایسے میں بچوں کو چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کسی کی مدد سے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی۔ یوں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر پر تالا لگایا، اس عورت کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جانے لگی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں دکھ گئے، لیکن اس عورت کا گھر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر میں اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ تبھی عورت کی سسکتی ہوئی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بس یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے، میری جوان بیٹی کی موت ہو گئی ہے، اسے کوئی غسل دینے کو تیار نہیں، بس اسی لیے تمہاری مدد مانگنے آ گئی تھی۔
مجھے بہت دکھ ہوا. میرے بھی گھر میں ایک جوان بیٹی تھی. میں اس عورت کا درد سمجھ سکتی تھی. اس سے آگے مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. پھر جیسے ہی اس کے ساتھ گھر کے اندر گئی تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سامنے ہی ایک سفید کفن میں لپٹی لڑکی کی میت رکھی تھی اور گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا. عورت اس کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی. اس جگہ پر میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی اور اس گھر کی ویرانی اور خوفناک سناٹا بتا رہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں. مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا. میں نے جب بھی کسی کی میت کو غسل دیا تھا ہمیشہ گھر کے صحن میں ایک ہجوم رش موجود رہتا تھا. ایسے میں نے اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا تھا. لیکن نہ جانے کیوں آج ایک عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا. جیسے ہی میں میت کے پاس گئی اس لڑکی کے چہرے تک کفن اوڑھایا ہوا تھا. میں نے آہستہ سے کفن اٹھایا. اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو سناٹے میں کھڑی رہ گئی. وہ انتہائی خوبصورت 19-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے سو رہی ہے. اس کی موت کا تو گمان بھی نہیں ہو رہا تھا. اس کی ماں اس کی چارپائی سے لگی آنسو بہا رہی تھی. اس گھر میں میت ہو گئی تھی اور یہاں پر اس قدر وحشت اور سناٹا طاری تھا. گھر میں کوئی رونے والا بھی نہ تھا سوائے اس کی ماں کے. میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا. ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے. میں خود کو خوف سے نہ بچا سکی. دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں سے پوچھوں کہ آخر اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی موت کیسے واقع ہو گئی، کیونکہ چہرے سے تو ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بیمار بھی رہی ہوگی. پھر جیسے ہی اس عورت نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے. جلدی سے میرے پاس آئی. کہنے لگی میری بیٹی کو غسل دے دو، ایسا نہ ہو کہ رات کے 12 بج جائیں، پھر اس کی میت غائب ہو جائے گی. اس نے بڑی عجیب بات کی تھی. میں حیران پریشان سی ہو گئی. پھر جلدی جلدی اسے غسل دینے لگی. سفید کفن میں لپٹی وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی. میں اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر تھوڑی اداس ہو گئی. نہ جانے یہ کیا ماجرا تھا. میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. میں کسی بت کی طرح اس گھر میں کھڑی تھی. اچانک ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس عورت کو گھر کا صحن کھودتے ہوئے دیکھا. وہ اکیلی ہی سب کچھ کر رہی تھی. پہلے اس نے میرے ساتھ مل کر غسل کروایا، اس کے بعد وہ اس کی میت دفنانے کے لیے گھر کے صحن میں ہی کھڑا کھودنے لگی تھی. میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو بی بی، اسے قبرستان میں کیوں نہیں دفناتی؟ اس نے بڑی عجیب خوفناک نظروں سے مجھے دیکھا. پھر کہنے لگی نہیں، ہم قبرستان میں اپنے مردوں کو نہیں دفنایا کرتے. یہ یہاں پر ہی مری ہے اور میں اسے یہیں دفناؤں گی. یہ کہتے وقت اس کا لہجہ سنگین ہو رہا تھا، حالانکہ پہلے تو وہ رو رو کر دکھ سے نہال ہو رہی تھی. میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے. کہیں اسی نے تو اپنی اس بیٹی کا قتل نہیں کیا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سن کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی. اس نے چند لمحوں میں ہی اتنا گہرا گڑھا کھود ڈالا تھا. پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی آؤ میری مدد کرو. جب تم نے اتنا ساتھ دے دیا تو تھوڑی سی مدد اور کر دو، بڑی مہربانی ہوگی. اب کی بار وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی. پھر میں نے ہمت کی اور اس نوجوان لڑکی کو اس کے ساتھ اس گڑھے میں دفن کروا دیا. اب وہ اکیلی ہی مٹی ڈالنے میں لگی پڑی تھی. بہت طاقتور اور ہمت والی عورت لگ رہی تھی. یوں اس نوجوان لڑکی کی قبر اسی صحن میں بن چکی تھی. میں تو جیسے کسی گہرے جادو کے زیر اثر تھی. اس سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ آخر یہ نوجوان لڑکی مری کیسے ہے اور تم اکیلی ہی یہ سب کیوں کر رہی ہو. محلے کے باقی لوگوں کو کیوں خبردار نہیں کیا کہ تمہارے گھر میں جوان میت ہو گئی ہے؟ پھر اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے تھمائے. سرگوشی بھرے لہجے میں کہنے لگی تم نے آج میری بہت مدد کی ہے، یہ اسی کا انعام ہے. پھر یہ کہتے ہی اس نے مجھے گھر سے جانے کا کہہ دیا. میں سست قدموں سے باہر نکلی. وہ سونے کے 2 چمکتے کڑے ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھے. پلٹ پلٹ کر بار بار اس گھر کی طرف دیکھتی اور پھر مڑ کر گلی میں چلنے لگ جاتی. بڑی مشکل سے بھاری قدموں سے میں گھر پہنچی تھی. آج تک میرے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا. اس رات تو میں پوری رات پاگلوں کی طرح جاگتی رہی. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے کوئی خطرناک جرم کر دیا ہے. آخر وہ نوجوان لڑکی مرنے والی اس کی بیٹی تھی یا کوئی اور؟
مارنے والی وہ عورت تھی یا وہ کسی بیماری سے مری تھی؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے مشکل تھے، لیکن مجھے یہ جواب ڈھونڈ کر ہی رہنے تھے، ورنہ شاید میرے دماغ کی نس پھٹ جاتی۔ پھر دوسری صبح میری بیٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، امی آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ روزانہ تو خود ہی اٹھ جاتی ہیں، کیا طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے رات والے خوفناک منظر گھومنے لگے کہ کس طرح آدھی رات کو وہ عورت مجھے لینے آئی اور پھر چپ چاپ اپنے گھر کے صحن میں اپنی جوان بیٹی کو دفن کر دیا۔ پھر میری 16 سال کی بیٹی کہنے لگی، امی میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، بھائی کو بھی تیار کر دیا ہے، بس آپ خود اٹھ کر ناشتہ کر لینا، اب میں کالج جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ گھر سے نکل گئی اور میں سست قدموں سے اٹھ کر گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ رات والے منظر کسی طرح سے بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ مجھے یاد آیا اس عورت نے تو مجھے سونے کے 2 کڑے دیے تھے۔ میں بھاگ کر اپنے بستر پر گئی جو ایسے ہی پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہ سونے کے کنگن اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آج تک میں نے سونا نہیں پہنا تھا، لیکن ان کنگنوں کو جیسے ہی ہاتھ میں ڈالا تو عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں برابر والی پڑوسن چلی آئی۔ یوں ہی باتیں کرنے کے دوران اچانک اس کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو بڑی حیرت سے کہنے لگی، خدیجہ تمہارے پاس اتنے قیمتی سونے کے کنگن، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ میں اس کی بات سن کر گڑبڑا گئی، پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، انہوں نے مجھے رونمائی کا تحفہ دیا تھا جو آج تک میں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ وہ بار بار ہاتھوں سے چھو کر میرے کنگن دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، کم از کم 5 سے 6 تولے کے ہوں گے یہ کنگن، اتنے بھاری کنگن، تمہارا شوہر تو بہت پیسے والا ہوگا۔ اس سے اگلا سوال اس کا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے اس کا دھیان بدلنے کے لیے بات بنا دی کہ اور سناؤ، تمہاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، کیا کیا تیاری کر رہی ہو؟ پھر وہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی، لیکن جاتے جاتے یہ کہنا نہ بھولی کہ بھائی تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، اتنے قیمتی کنگن سنبھال کر بیٹھی تھی، اور ہم تو سمجھتے تھے خدیجہ کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ اس کی اس طنزیہ گفتگو پر میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ کیا کہتی، میرے خود کے دل میں چوری تھی۔ یہ کنگن جس طرح میں نے حاصل کیے تھے وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا جس پر میں خود ہی پردہ ڈالنے میں لگی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے جلدی سے وہ کنگن اتار کر الماری میں چھپا دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی ان پر نظر پڑے اور وہ مجھ سے الٹی سیدھی بات کرے۔ ایک عجیب سی بے سکونی میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا بیٹی اسکول سے کب واپس گھر آ گئے، وہ مجھ سے اپنی ہر چھوٹی چھوٹی بات کیا کرتے تھے، لیکن اس دن پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، بلکہ اپنی ہی سوچوں کے گھوڑے دوڑانے میں مصروف تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک آدھی رات کے 12 بجے دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سوچنے لگی کہ رات کے آدھے پہر دروازے پر کون ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، 4 نقاب پوش آدمی میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نہ رہی۔ ان کے کالے کالے کپڑے، ساتھ ہی خوفناک آنکھیں مجھے گھورنے لگی۔ لمبے ہیبت ناک سے دکھنے والے ان کے وجود اب میری دہلیز پار کر چکے تھے۔ وہ اندر صحن میں آئے اور پھر خوفناک انداز میں کہنے لگے، تو نے ہی اسے دفنایا تھا نا؟ بتا کہاں پر ہے وہ جگہ جہاں پر تو نے اس عورت کے ساتھ مل کر دفنایا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، سمجھ گئی کہ آج میں بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں۔ جھوٹ بولنے والے لہجے میں کہنے لگی، آپ کون ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو نہیں دفنایا۔ پھر وہ لمبا چوڑا خوفناک آدمی کہنے لگا، سچ سچ بتا دے کہ تو نے اسے کس مقام پر دفنایا ہے۔ اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہم تمہاری جوان بیٹی کو اس گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میری آنکھیں ساون کی طرح آنسو بہانے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مصیبت یوں گلے پڑنے والی ہے۔ وہ 4 نقاب پوش میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ پھر میں خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں ان سے کہنے لگی، وہ دوسری گلی میں رہتی تھی،
वहीं पर उसने अपने सहन में उस लड़की को दफनाया था। फिर वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम आओ हमारे साथ, हमें वो मकाम बता दो। फिर मैंने अपनी बड़ी सी चादर ओढ़ी, उनके साथ उसी घर की तरफ जाने लगी जहाँ पर उस नौजवान लड़की को उस औरत ने दफनाया था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वहाँ तो उस घर का नामो निशान भी ना था। मैं पागलों की तरह उस घर को ढूंढ रही थी। यहाँ पर ही तो मैं उस रात आई थी, मुझे अच्छी तरह याद था। आखिर को मैंने 3-4 घंटे उस घर में गुजारे थे। अब मैं वो मकाम ढूंढ ढूंढ कर थक गई, लेकिन मुझे वो घर ना मिला। वो चारों बड़े गौर से मुझे देखे जा रहे थे। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मुझे उस रात उस औरत के साथ आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ, कहने लगा, जानती भी हो जिसे तुमने दफनाया था वो हमारे लिए किस कदर कीमती थी। अब तुमने ही उस औरत को ढूंढना होगा जो उस रात तुम्हें मिली थी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी ही लालची और हरीस नीयत की मालिक थी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी जवान बेटी को उठाकर हम अपने कबीले में ले जाएंगे। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो गए। उनका यूं गायब होना मुझे भौंचका कर गया था। यूं मेरे सामने से गायब होने वाले आखिर वो लोग कौन थे? वो लोग बार बार मुझे मेरी बेटी को ले जाने की धमकी दे रहे थे। न जाने मुझसे क्या संगीन जुर्म हो गया था। वो सोने के कंगन लेना मुझे बहुत भारी पड़ गया था। अब मैं रोती पीटती घर आ गई। सोच भी ना सकती थी कि इतनी बड़ी परेशानी में खुद को गिरफ्तार कर लूँगी। आधी रात को आने वाली वो पुरस्रार औरत आखिर कौन थी और उसने किस घर में ले जाकर मुझसे ये काम करवाया था? वैसे भी उसकी हरकत से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसकी सगी बेटी है। ना जाने उसने उस लड़की के साथ क्या किया था जो चुपचाप आधी रात को मुझसे गुस्ल दिलवा कर उसे कब्र में दफना दिया। परेशानी और खौफ ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मदरसा पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी मैं अरीबा पर डालकर खुद उस औरत के बारे में छानबीन करने उसका घर ढूंढती फिरती, लेकिन लाख पता करने के बावजूद भी मुझे उसका कोई सुराग ना मिला। उसका नाक नक्शा कुछ कुछ मेरे जहन में था। जब जब मैं उस गली में जाती मुझे वहाँ पर सारे रिहायशी मकानात नजर आते, कोई भी घर खाली ना था। तो फिर वो घर रातों रात कहाँ गायब हो गया था? क्या इसके पीछे कोई खलाई मखलूक थी? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज तक मेरा वास्ता ऐसी चीज़ों से नहीं पड़ा था। और फिर यूं उन खौफनाक आदमियों का आधी रात को मेरे दरवाजे पर आकर पूछ गुछ करना, मेरी बेटी को अपने साथ अपने कबीले में ले जाने की धमकी देना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। मोहल्ले पड़ोस की कोई भी सहेली मेरे पास आती तो मैं उससे गायब दमागी से बात करती। अंदर से डरी रहती कि कहीं इस रात वो फिर मेरे पास ना आ जाए। यही सोचकर मेरे खौफ की कोई इंतहा ना थी। फिर एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई, मुझे कहने लगी, खतीजा, मैं अपने बेटे की वजह से बड़ी परेशान थी। ना जाने क्यों उसका रोज़गार ही नहीं लग रहा था। लेकिन एक दूसरे इलाके में एक पीरनी रहती है, उसने इतना अच्छा अमल किया, मेरे बेटे की 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी लग गई। लेकिन इस काम के बदले में उसने मुझसे ढेरों पैसे ले लिए। मैंने भी चोरी छुपे अपने सोने के बुंदे उसे दे दिए। अचानक ही मेरे हाथों में लर्जिश आई। मैं भी तो आजकल परेशान थी, क्या पता उस पीरनी के पास जाने से मेरी परेशानी भी हल हो जाती। फिर यूं ही बातों बातों में उसे कहने लगी, अच्छा मुझे भी कभी लेकर चलो उसके पास, मेरी बेटी के सर में बड़ा दर्द रहता है, मैं उसकी परेशानी उसे बताऊंगी। तो औरत कहने लगी, ठीक है, कल ही चलना मेरे साथ, वैसे भी मुझे एक और काम के लिए जाना है, इसीलिए हम दोनों साथ ही चल पड़ेंगे। फिर उस रात मैं बिस्तर पर लेटी तो सोचने लगी कि मैं उस औरत के बारे में उस पीरनी से ही मालूमात करवाऊंगी कि आखिर वो कौन थी और उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया था। मुझे परेशानी में डालकर खुद रातों रात कहाँ गायब हो गई थी। ऐसी बहुत सी बातें सोचते सोचते बिस्तर पर मैं सो गई। दूसरी सुबह मैं अपनी पड़ोसन के इंतज़ार में बैठी थी। फिर जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आए, मैंने फ़ौरन से चादर ओढ़ ली। असर का वक्त होने वाला था। मैंने अरीबा को घर का ख्याल रखने का कहा और ख़ुद उस पड़ोसन के साथ उसी पीरनी की तरफ चली आई। फिर रास्ते में वो मुझे बताने लगी कि वो हर वक्त नकाब करके रखती है, किसी के सामने अपना चेहरा जाहिर नहीं करती, बहुत पर्दे वाली बीबी है। उसकी बताई हुई बातों से मैं भी मरूब हो गई थी
عورتوں کی ایک بھیڑ تھی جو اس کے آستانے پر لگی تھی۔ میں بھی اس بھیڑ میں جا کر کھڑی ہو گئی، اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ پھر آخر کار کہیں 2 گھنٹے بعد میری باری آئی تو میں اندر چلی گئی۔ وہ نقاب پوش پیرنی مجھے دیکھتے ہی نہ جانے کہاں اندر غائب ہو گئی۔ میں حیران تھی، اس نے تو میری پریشانی بھی نہ پوچھی۔ بار بار اس کی مریدنی سے کہنے لگی کہ مجھے اپنا مسئلہ پیرنی کو بتانا ہے، لیکن اس نے مجھے باہر جانے کا کہہ دیا۔ اب دھکے دے دے کر اپنے آستانے سے نکال رہی تھی۔ میری پڑوسن حیران پریشان رہ گئی۔ ساری عورتیں میرا مذاق بنا رہی تھیں، مجھے دیکھ کر دبے دبے لہجے میں ہنسنے لگی۔ ان کے بیچ میں ایک تماشا بن گئی تھی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے لوٹ آئی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد مجھے ایک پل سکون نہیں تھا۔ آخر اس پیرنی نے میرے اندر ایسا کیا دیکھا جو مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکلوا دیا؟ پھر اس رات 12 بجے میں اٹھی۔ میرے اندر سے جیسے ہر ڈر خوف ختم ہو گیا۔ میرے قدم خود بخود اس پیرنی کے آستانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اب وہ اکیلی ہوگی، میں اس سے جا کر سوال کروں گی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اس کے آستانے پر کوئی بھی نہ تھا، لیکن اندر دیا جلتا بتا رہا تھا کہ ضرور وہ جاگ رہی ہے۔ جب ہی میں خاموشی سے جیسے ہی اندر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیرنی سوئی ہوئی تھی، اس کے چہرے سے نقاب اترا ہوا تھا اور اس کا چہرہ میں پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی جو اس رات مجھے اپنی بیٹی کو دفنانے کا کہہ کر اس گھر میں لے کر چلی گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی، اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھتی وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، اسے بار بار رکنے کا کہہ کر منتیں کرنے لگی، لیکن وہ سرپٹ بھاگتی، کہیں سے بھی وہ آستانے والی فقیرنی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں تیزی تھی، وہ چھلانگے مارتی مجھ سے کہیں آگے نکل گئی۔ بھاگتے بھاگتے ہم دونوں ایک جنگل کی طرف پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ درخت کے پیچھے چھپی، میں فوراً ہی اس کے قریب پہنچ گئی، لیکن اچانک ہی میرے درمیان کوئی حائل ہوا تھا۔ وہ 1 2 نہیں بلکہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے اس پیرنی کو گھیر لیا تھا۔ میں انہیں پہچان چکی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوفناک آدمی تھے جو اس دن میرے سامنے سے غائب ہوئے تھے۔ پھر ایک آدمی میری طرف مڑا، کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا جو اسے ہمارے ٹھکانے تک لے آئی۔ اسے تم لے کر نہیں آئی بلکہ یہ خود چل کر ایک مجرم کی طرح یہاں آئی ہے۔ اب اس سے سارا حساب کتاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے اب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ وہ پیرنی کسی مجرم کی طرح ان کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک انجانی کہانی چھوڑ چکی تھی۔ وہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، جب تک مجھے ان کے جوابات نہ ملتے شاید میری ذات کو سکون نہیں ملنے والا تھا۔ میں کتنی دیر تک وہاں کسی بت کی طرح کھڑی رہی۔ وہ پیرنی کون تھی؟ اس نوجوان لڑکی سے ان آدمیوں کا کیا رشتہ تھا؟ اور پھر کسی مجرم کی طرح جاتی وہ پیرنی، آخر اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ یہ سب وہ سوال تھے جو یہاں پر آ کر حل نہ ہوئے تھے۔ اس نوجوان لڑکی کی موت کی وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی تھی۔ میں بے دم قدموں کے ساتھ گھر تو آ گئی تھی، لیکن کئی دن تک اپنے آپ کو نہ سنبھال سکی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن سویا سویا سا رہنے لگا ہے۔ کتنے دن تک عورتیں مجھے بلانے آتی رہیں کہ فلانی گلی میں عورت کی میت ہو گئی ہے، اسے غسل دینے آ جاؤ، لیکن اب میں کسی کو غسل نہ دے سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے، وہی خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا جو بھی اس رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنا کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اریبہ مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ امی آپ بہت بدل گئی ہیں، میری پہلے والی اچھی امی بن جائیں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، یہ سب اس عورت نے کروایا تھا، لیکن اس کا کیا مجھے بھگتنا پڑا۔ پھر ایک رات میں بے قراری سے اٹھی۔ آخر کار مجھے ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے۔ یہی فیصلہ کر کے میں اپنے گھر سے نکلی۔ آدھی رات کو اسی جنگل کی طرف جانے لگی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن مجھے سکون اسی وقت آتا جب یہ ساری کہانی سلجھ جاتی۔
پھر جیسے ہی میں اس مقام پر آ کر کھڑی ہوئی جہاں پر وہ پیرنی چھپی تھی، اچانک ہی مجھے جنگل میں عجیب سی آواز آئی، کیا لینے آئی ہو بی بی؟ میں خوف سے کانپنے لگی، ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک آواز گونجی، کیا وہی راز جاننے آئی ہو جس کی کھوج تمہارے من میں ہے؟ تو گویا مجھے دیکھنے والا یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میں کس مقصد سے یہاں آئی ہوں۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا۔ وہ ایک اجنبی تھا، میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے، تم ہمارے لیے قابل احترام ہو، تم نے آخر میری جن زادی بیٹی کو غسل دیا ہے۔ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی میں۔ تو کیا یہ جنات ہیں؟ یہی سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی، پھر اداسی سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی بیٹی کی کہانی سناتا ہوں۔ جن زادی نور اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ وہ سب سے الگ تھی، مہربان پر نور چہرے والی۔ وہ قبیلے کی سب سے خوبصورت جن زادی تھی۔ اسے ذرا بھی غرور نہ تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ سارے جن زادوں سے اس قدر محبت سے پیش آتی کہ جنات اسے کسی پھول کی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ہی وہ دن بدن کمزور پڑنے لگی، اس کی طاقتیں کہیں گم ہونے لگیں۔ ہم سارے جنات کے پاس اپنی اپنی طاقتیں تھیں، ہم کسی بھی انسانی روپ اختیار کر کے کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ انسانی روپ میں آنے کی کوشش کرتی، اس کی طاقت اسے اجازت ہی نہ دیتی کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے۔ مجھے بڑی پریشانی تھی۔ پھر میں نے قبیلے کے سب سے بڑے طبیب کو بلوایا۔ اس نے جن زادی کو دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ کی بیٹی کو ایک پیدائشی بیماری ہے، یہ زیادہ دن تک جی نہیں سکے گی۔ اس کی بات نے مجھے طیش میں مبتلا کر دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس طبیب کو قید خانے میں ڈلوا دیا، لیکن جیسے اس کی بات سچ ثابت ہونے لگی، کیونکہ دن بدن میری بیٹی جن زادی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے آس پاس قبیلے میں رہنے والے سارے طبیبوں کو بلوایا، لیکن سب نے ہی مجھے وہی بتایا جو میرے قبیلے کے طبیب نے خبر سنائی تھی۔ اب میں مایوس تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ویسا بنا دوں جیسے باقی ساری جن زادیاں تھیں، لیکن اس کی کمزوری اسے سب سے الگ ظاہر کرتی۔ پھر میں نے پورے قبیلے میں اعلان کروا دیا اور کہا کہ جو بھی میری بیٹی کی بیماری کا علاج ڈھونڈے گا، اسے میں قبیلے کا سردار بنا دوں گا۔ یہ خبر سارے جن زادوں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اب وہ سارے مختلف علاج ڈھونڈنے لگے۔ ایسے میں ایک جن زادہ میرے پاس آیا، وہ نوجوان اور سمجھدار تھا۔ آ کر کہنے لگا، سردار، جن زادی کا علاج جنات کے قبیلے میں کرنا ممکن نہیں، اگر ہو سکے تو اسے انسانوں کی دنیا میں لے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی جڑی بوٹی مل جائے جس سے جن زادی ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ پھر میں نے زیادہ دیر نہ کی اور اسے لے کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ میں نے دیکھا ایک جگہ بھیڑ تھی جہاں پر صرف عورتیں ہی عورتیں جمع تھیں۔ میں نے انسانی روپ اختیار کر لیا اور اپنی طاقت سے اپنی بیٹی کو بھی انسانی شکل دے دی۔ پھر میں نے ساتھ کھڑی عورت کے منہ سے سن لیا جب وہ دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ میں اس سے اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لے چکی ہوں، بہت اثر ہوتا ہے اس کے تعویذ کا۔ تبھی میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں اسی عورت سے اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گا۔ یوں میں جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو وہ میری بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی کہ اس کا علاج لمبا ہوگا، تم اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر بات ماننے کو تیار تھا، اسی لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اس عورت پر بھروسہ کر لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بدبخت میری بیٹی کا علاج کرنے کے بجائے اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے گی۔ یوں قبیلے سے دور میں نے اپنی جن زادی بیٹی کو اس دم درود کرنے والی عورت کے حوالے کر دیا۔ یوں کئی مہینے بیت گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی بیٹی کو لینے گیا تو اس عورت نے کہا کہ تمہاری بیٹی تو مر گئی، وہ تو پہلے سے ہی بیمار تھی، زندہ نہیں رہی، تو میں نے اسے دفنا دیا ہے۔ میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے خود کو ظاہر کیا، اچانک ہی اس نے ایسا خطرناک عمل کیا کہ وہ میرے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔
میں سمجھ گیا کہ وہ پیرنی بہت طاقتور ہے، اس پر میرا عمل اثر نہیں کر سکتا، اسی لیے خاموشی سے لوٹ آیا۔ لیکن اپنے قبیلے کے خطرناک جن زادوں کو میں نے اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا، لیکن بالآخر وہ عورت آج میری قید میں ہے۔ لیکن اپنی جن زادی بیٹی کو کھونے کا دکھ میں ابھی بھی بھول نہیں پایا۔ اس غم میں ساری زندگی گزر جائے گی کہ میں آخری وقت پر اسے دیکھ نہیں پایا۔ تم میرے لیے قابل احترام ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کو غسل دینے والی تم ہو، وہ پہلے سے ہی بیمار تھی، میں جانتا تھا کہ وہ زیادہ دن جی نہیں سکے گی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا بلکہ اس بدبخت عورت کے حوالے کر دیا جو نہ جانے کس کماش کی عورت تھی۔ میں اب کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ جنات کی قید میں رہے گی۔ میں نے دیکھا سردار کی آنکھوں میں بیٹی کو کھو دینے کا دکھ تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ سردار، کیا میں ایک بار اس پیرنی سے مل سکتی ہوں؟ میں اس سے چند سوالوں کے جوابات لینا چاہتی ہوں۔ جب تک وہ جواب نہیں ملیں گے میرے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ سردار نے مجھے اجازت دے دی۔ میں ان کے لیے قابل احترام تھی۔ اب میں اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں جا رہی تھی۔ وہاں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ جنات کی دنیا تھی لیکن انسانوں کی دنیا سے مماثلت رکھتی تھی۔ جن زادی کی موت کی وجہ سے پورے قبیلے کا ماحول سوگوار تھا۔ تبھی 2 جن زادیاں آئیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگیں۔ وہ مجھے اسی پیرنی کے پاس لے کر جا رہی تھیں جو آج سردار کی قید میں تھی۔ ان کی قید نہایت ہی خوفناک تھی۔ وہاں پر شیطان فطرت جنات اور چڑیلیں قید میں بلبلا رہی تھیں۔ یہ منظر میری آنکھوں سے دیکھا نہ گیا۔ میری نظر تو اس پیرنی کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی 2 جن زادیوں نے مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو، وہ رہی وہ عورت جس نے تمہارے ساتھ مل کر اس جن زادی کو دفنا دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ نقاب کے بغیر تھی، لیکن بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کوئی پاگل عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس دن مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا، لیکن آج مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں عورتوں کی بھیڑ میں سے اس کے آستانے پر گئی تو اس نے دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ شاید اس نے محسوس کر لیا تھا کہ خطرہ اس کے کس قدر نزدیک آ گیا ہے۔ اس نے جو عورتوں کے ذہنوں پر اپنی طاقت کا خوف بٹھا رکھا تھا، اب وہ اس کے اپنے ذہن پر سوار تھا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے چونک کر دیکھ رہی تھی، شاید حیران ہو گئی تھی کہ جنات کے قبیلے میں یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، زور زور سے چیخ کر کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود مری تھی، وہ پہلے سے بیمار تھی۔ میں اس کے سامنے گئی، میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس قدر پراسراریت سے اسے غسل دے کر کیوں دفنایا؟ اب اس نے سر جھکا لیا تھا، پھر سسک سسک کر رونے لگی۔ جب وہ سردار اسے میرے پاس لے کر آیا تھا، میں پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہے۔ میں تو کئی سالوں سے شیطانی عملیات کر رہی تھی، لیکن آج تک کسی بھی جن ذات کو اپنا موکل نہ بنا سکی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا۔ جس نے مجھے یہ سارے عملیات سکھائے تھے اس کی قید میں 40 جن ذات تھے۔ میں اس سے بھی زیادہ طاقتور بننا چاہتی تھی، لیکن اپنا ہر عمل ناکام ہوتے دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے میں ان کا ہر کام جن زادوں سے کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ طاقت میں کئی گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن حیران تو تب رہ گئی جب جنات کا باپ بیٹی میرے پاس آئے۔ میں خوبصورت جن ذاتی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ اس قدر بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے باپ نے بڑے آرام سے اسے میرے پاس چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پر ایک ایسا عمل کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا پورا قبیلہ میرا موکل بن جائے۔ بجائے اس کا علاج کرنے کے میں اپنا کام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ دن بدن اس کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں نے پرواہ نہیں کی۔ جب وہ بیماری کے آخری مراحل طے کر رہی تھی تو مجھ سے فریاد کرنے لگی کہ ایک بار میرے جن ذات باپ کو بلا دو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میرا عمل پورا ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ایسے میں بھلا کیسے اس جنات سردار کو بلا سکتی تھی؟ وہ تو آتے ہی اپنی بیٹی جن زادی کو ساتھ لے جاتا۔ یوں سب کچھ بھول کر میں اپنا عمل پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی اچانک مر جائے گی۔ ایک بار عمل کرنے کے لیے اسے اپنے سامنے بٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔
جتنی خاموشی سے میرے آستانے پر آئی تھی وہ اتنی ہی چپ چاپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں خوف سے پاگل ہونے کو تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بات اس حد تک چلی جائے گی۔ کہاں وہ میرے پاس اپنا علاج کروانے آئی تھی اور کہاں اس کا مردہ وجود میرے آستانے پر پڑا تھا۔ اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، لیکن میں اسے ایسے ہی دفن نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اسے غسل دینا لازمی تھا کیونکہ وہ نیک جنات کی اولاد تھی۔ پھر کسی عورت کی تلاش میں میں ماری ماری پھرنے لگی۔ اچانک ہی اپنا وجود گندگی سے لتھڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں اسے ہاتھ بھی نہ لگانا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی پاکیزہ پھول کی طرح بڑے آرام سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ پھر اچانک مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا کہ تم غسل دینے والی عورت ہو جو لڑکیوں اور عورتوں کو بڑی تہذیب اور عزت سے غسل دیتی ہو۔ تبھی میں تمہارے پاس آئی۔ پھر جیسے ہی تم نے اسے غسل دے دیا تو میں نے ایک ایسا عمل کیا جس سے تمہیں اس جگہ کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں نے اس جن زادی کو کہاں دفنایا تھا۔ یوں تم بار بار اسے تلاش کرنے کے لیے وہاں جاتی تو اس جگہ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ڈھونڈ سکتی کیونکہ میرے عمل سے وہ جگہ تمہارے ذہن سے نکل چکی تھی۔ لیکن اس دن جب تم میرے آستانے پر آئی تو میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ یوں اپنی مریدنی سے کہہ کر تمہیں وہاں سے دھکے دے کر نکلوا دیا تاکہ تم دوبارہ کبھی میرے آستانے پر نہ آؤ۔ ذلت محسوس کر کے تم شاید نہ آتی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پیچھے وہ جن ذات لگ چکے ہیں جو دن رات تمہارے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ تم ان کی موجودگی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس رات تم میرے آستانے پر آئی، جن زادوں نے بھی جان لیا کہ میں وہی عورت ہوں جو سردار کی بیٹی کی قاتل ہے۔ یوں میرا جرم مجھے خود کھینچ کر یہاں تک لے آیا تھا جہاں پر جن زادے میرا انتظار کر رہے تھے، اور ابھی سردار نے مجھے اس قید خانے میں قید کر دیا۔ شاید میرے جرم کی یہی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ انسان تو بالآخر حرص اور لالچ کا شکار ہی رہتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، پھر بعد میں کسی دوسرے کا خیال آتا ہے۔ کاش میں نیک نیتی سے اس جن زادی کا علاج کر دیتی تو چند دن اپنے اچھے گزار لیتی، یوں سسک سسک کر اسے اپنی جان نہ دینی پڑتی، اور مجھے یہی سزا ملنی چاہیے۔ وہ پیرنی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ ایک سنگ دل عورت تھی۔ میں پلٹ کر آ گئی۔ بے شک اسے جنات کے قبیلے کی قید میں ہی رہنا ٹھیک تھا۔ پھر جیسے ہی میں پلٹ کر واپس اپنی دنیا میں آنے لگی، سردار نے مجھے تحفے تحائف اور قیمتی زیورات سے نوازا۔ میں وہ سب لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے اصرار پر رکھ لیا۔ اب میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئی، لیکن کتنے دن تک اس جن زادی کے بارے میں سوچ کر اداس رہی۔ اب میں معمول کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے نہ جانے کیوں عورتوں کو غسل دینے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب میں وہ کام چھوڑنے لگی تھی، لیکن کتنی ہی عورتیں تھیں جو میری منتیں کرتی کہ ہمارے گھر ہونے والی میت کو تم ہی غسل دو گی۔ نہ جانے کیوں جب بھی میں کسی عورت کو غسل دینے جاتی تو مجھے وہ پاکیزہ صورت والی جن زادی یاد آ جاتی۔ اس کے باپ کے دیے ہوئے تحفے تحائف نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اگر میں پوری زندگی کے لیے بھی استعمال کرتی تو وہ کم نہ پڑتی۔ اب میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ سوچتی تھی کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں کیسے خود سے جدا کروں گی۔ اس جنات کی ہمت تھی جس نے اپنی جن زادی اکلوتی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میری بیٹی اریبہ 20 سال کی ہو گئی۔ میں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں بازار کی طرف جا رہی تھی جب ایک انجانے راستے سے گزری۔ وہاں پر صرف ایک ہی قبر موجود تھی جس سے مہک آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس جگہ پر یہ قبر کیسی ہے۔ تبھی دور کھڑے ایک آدمی سے پوچھا جو وہاں پر صفائی ستھرائی کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی یہ قبر کس کی ہے؟ پہلے تو یہاں موجود نہ تھی۔ وہ کہنے لگا بی بی یہ قبر تو بہت خاص ہے۔ یہاں پر روزانہ آدھی رات کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، خوشی خوشی اس قبر کو ہاتھ لگا کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں رکھوالی کے لیے رکھا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہاں نوکری کرنے کے بعد تو میری قسمت بدل گئی ہے۔ وہ لوگ ڈھیروں پیسے دیتے ہیں مجھے۔ وہ آدمی خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ صرف ایک قبر کی صفائی ستھرائی کرنے پر بھلا ڈھیروں پیسے کون دیتا ہے۔ پھر اپنا کام کرنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ آئی، لیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اسی قبر کی طرف بار بار جا رہا تھا۔ کوئی گتھی ہے جو سلجھنے والی ہے،
اس آدمی کا کہنا تھا کہ رات کے 12 بجے پر یہاں پر لوگوں کی بھیڑ آ جاتی ہے۔ میں بھی ایک بار وہاں جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن جس چیز کا معمہ حل ہوتا نظر نہ آتا اس چیز کی کھوج میرے اندر بڑھ جاتی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ میری عادت بھی بڑھتی چلی گئی۔ سارا سامان شادی کا بکھرا ہوا تھا۔ میری بیٹی رات کے اس وقت بھی وہ سامان سمیٹنے میں لگی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے کام میں مصروف دیکھا، چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میرے قدم خود بخود اسی راستے کی طرف اٹھ رہے تھے، کیونکہ اس راستے پر میں کبھی جایا نہیں کرتی تھی، لیکن آج غلطی سے چلی گئی تو ایک عجیب سی کہانی میرے سامنے آئی تھی۔ پھر میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہ آدمی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک لوگوں کی بھیڑ مجھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان سب لوگوں نے کالے رنگ کے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ پراسرار سی شخصیت لیے وہ قبر کے آس پاس موجود تھے۔ سبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جنات کا سردار تھا۔ تو کیا یہ اس جن زادی کی قبر تھی؟ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آخر کار سردار کو اپنی جن زادی بیٹی کے دفنانے کی جگہ معلوم ہو گئی تھی، تبھی تو نشانی کے طور پر اس نے یہ قبر سب سے الگ بنا دی تھی۔ ساتھ ہی اس آدمی کو بھی یہاں تعینات کر دیا تھا جس سے وہ ہزاروں روپے اس نوکری کے بدلے میں دے رہا تھا۔ سب دعائیں مانگ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے ہاتھ بھی خود بخود اس معصوم اور پیاری جن زادی کے لیے اٹھ گئے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا، اور اس سردار نے غسل دینے کی وجہ سے مجھے اپنے قبیلے میں ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ جب میں وہاں سے لوٹی تو مجھے ڈھیروں انعام اور زیورات سے نوازا تھا۔ اب میں آنکھوں میں آنسو لیے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ اریبہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں رات کے اس پہر کہاں گئی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ خاموشی سے آنکھوں پر بازو رکھے میں اس جن زادی کی یاد میں رونے لگی۔ جب میں نے اسے صرف مردہ حالت میں دیکھ کر بھی کبھی بھول نہیں پائی تو اس کے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آج اس کا غم میں اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ وہ پیرنی اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر اندھی نہ ہوتی تو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ چند ساعتیں اور گزار سکتا تھا، لیکن اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آپ ہی بتائیں قارئین، اس عجیب سی کہانی کو سن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یقیناً اس پیرنی جیسی بہت سی عورتیں اور مرد صرف اپنے عملیات کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے بعض صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ معصوم بھولے بھالے لوگوں کو وہ اپنا موہرا سمجھتے ہیں، لیکن کبھی اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اعمال زندگی بھر کے لیے سزا بن جاتے ہیں۔ میں آج بھی عورتوں کو غسل دیتی ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے ایسے ہی ان مردہ عورتوں کی خدمت کرتی رہوں گی۔ زندگی کا نام ہی دوسروں کے کام آنا ہے، نہ کہ صرف اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا۔